میں نے اپنے آپ کو بم جیکٹ کے ساتھ باندھ لیا ہے. کیپٹل ون کا ڈیٹا گرا رہی ہوں اور اس بات کا اقرار کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ پہلے یہ ڈیٹا بکیٹس ڈسٹریبیوٹ کرو. اس میں ایسنس ہے، مکمل نام اور تاریخ پیدائش. Out of that massive data breach affecting 100 million people. Credit scores and balances, but no login credentials were کبھی کبھی دنیا کو ہلا دینے والا جرم بندوق یا دھماکے سے نہیں بلکہ ایک لیپ ٹاپ، کوڈ اور انٹرنیٹ کنیکشن سے ہوتا ہے. جولائی 2019 میں کیپٹل ون، جو کہ امریکہ کا ایک بڑا بینک ہے، ایک عظیم بریچ کا شکار بنا. ہیکر نے 100 ملین سے زیادہ لوگوں کی کریڈٹ کارڈ اپلیکیشنز، پرسنل ڈیٹیلز اور حساس معلومات تک رسائی حاصل کی. اس بریچ میں لوگوں کے نام، پتے، کریڈٹ سکور، انکم ڈیٹیلز اور سوشل سیکیورٹی نمبر بھی شامل تھے. Paige Thompson, the woman who allegedly pulled off. یہ کہانی ہے سیٹر سے تعلق رکھنے والی 33 سالہ خاتون سافٹ ویئر انجینئر پیج تھامسن کی. Credit card issuer Capital One gaining access to more than 100 million applications, exposing credit scores, balances, payment history, and contact information. 140,000 social security numbers and nearly 80,000 bank accounts. 2005 میں جب پیج تھامسن کی عمر ابھی 20 سال سے کم تھی، وہ پہلے ہی کئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی نوکریاں کر چکی تھی. پھر 2015 میں اسے امیزون ویب سروسز میں نوکری ملی، جو کہ امیزون کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنی ہے، جہاں پر کیپٹل ون بھی اپنا ڈیٹا سٹور کر رہا تھا. وہ وہاں تقریباً 1 سال تک کام کرتی رہی، لیکن تھامسن کو ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا تھا اور وہ خود کو ٹیک انڈسٹری میں دوسروں سے الگ محسوس کرتی تھی. اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کی تبدیلی جنس ٹرانزیشن کو قبول نہیں کرتے. وہ ذہین تھی، لیکن ذہنی دباؤ، بے روزگاری اور عدم استحکام کا شکار بھی. وہ اپنا زیادہ وقت آن لائن فورم، سلیک گروپس اور گٹ ہب پر گزارتی تھی. امیزون ویب سروسز سے وابستگی نے اسے کلاؤڈ سسٹم کی اندرونی کمزوریوں کا ماہر بنا دیا تھا. یہی علم بعد میں ایک بڑے جرم کا ذریعہ بنا. دو 2019 کے شروع میں جب تھامسن کو امیزون چھوڑے کئی سال ہو چکے تھے، اس نے ان کمپنیوں کو تلاش کرنا شروع کیا جنہوں نے اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے صحیح فائر وال سیٹنگ نہیں کی تھی. اس کام کے لیے اس نے ایک ایسا ٹول بنایا جو امیزون ویب سروسز کے اکاؤنٹ کو اسکین کر سکے. پھر اس نے ان غلط کنفیگر اکاؤنٹس کو ہیک کیا اور 30 سے زیادہ اداروں کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا، جن میں کیپٹل ون بینک بھی شامل تھا. اس کے علاوہ بعض سرورز پر اس نے کرپٹو مائننگ سافٹ ویئر بھی انسٹال کر دیا تاکہ بغیر اجازت کے دوسرے لوگوں کے کمپیوٹرز کو استعمال کر کے کرپٹو کرنسی حاصل کرے اور وہ آمدن اس کے آن لائن والیٹ میں جاتی. اس ہیک سے 10 کروڑ امریکی اور 60 لاکھ کینیڈا کے لوگ متاثر ہوئے تھے. یہ سارا ڈیٹا 21 اپریل کو چوری ہوا. پیج نے حملے کے فوراً بعد اپنا جرم چھپانے کی بجائے اسے فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا. وہ گٹ ہب پر گئی، وہاں پوسٹ کیا کہ میں نے یہ ڈیٹا نکالا ہے. سلیک پر دوستوں کو بتایا کہ یہ سب میرے پاس ہے، اور ٹویٹر پر پرائیویٹ میسج میں کہا میں نے خود کو بم جیکٹ سے باندھ لیا ہے، کیپٹل ون کا ڈیٹا لیک کر رہی ہو اور خود ہی مان رہی ہو. یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہوا. گٹ ہب پر موجود ایک صارف نے اس پوسٹ کو دیکھا اور فوراً کیپٹل ون کو ای میل کر دی، آپ کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے. کیپٹل ون نے فوری طور پر FBI سے رابطہ کیا. 2 دن بعد تفتیش شروع ہو گئی. FBI کے ایجنٹ جوئل مارٹینی نے تھامسن کے ڈیجیٹل نشانات اکٹھے کیے. FBI ایجنٹ پیج کمپیوٹر پر اکاؤنٹ تلاش کرتا ہے. وہاں ایریٹک نامی ایک گروپ اس کو ملتا ہے جو تھامسن کا عرفی نام تھا. اس میٹ اپ گروپ میں ایک سلیک چینل کا انویٹیشن موجود ہوتا ہے. FBI ایجنٹ جب سلیک چینل پر موجود پیغامات کا جائزہ لیتا ہے، وہاں پر ایریٹک نامی یوزر نے کئی فائلز کی لسٹ پوسٹ کی ہوتی ہے اور FBI کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فائلز وہی ہے جو 21 اپریل کو چوری کی گئی تھی. FBI کو سلیک پر اور معلومات ملتی ہے جہاں پر ایریٹک نامی یوزر کو ایک اور صارف بتاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکوک ہے، جیل مت جانا پلیز، جس پر ایریٹک جواب دیتا ہے
کہ میں یہ سب سرور سے ہٹانا چاہتی ہوں، اس لیے اسے آرکائیو کر رہی ہوں، یہ سب انکرپٹڈ ہے۔ FBI ایجنٹ کو سلیک پر تامسن کی ذاتی معلومات معلوم ہو جاتی ہے، جس میں پیج نے اپنے پالتو جانور کے بارے میں بات کی تھی۔ FBI ایجنٹ کے مطابق پیج تامسن نے ایریٹک کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی استعمال کی تھی، جہاں پر وہ اپنے کام، پروگرامنگ اور پالتو بلی کے بارے میں ٹویٹس کرتی تھی، اور اسی اکاؤنٹ سے اس نے ایک صارف کو میسج کر کے اس ڈیٹا لیک کے بارے میں بتایا تھا۔ سائبر انویسٹیگیٹرز نے کنفرم کیا کہ ڈیٹا چوری کی ذمہ دار پیج تامسن ہی ہے۔ 29 جولائی 2019 کو ایجنٹ نے تامسن کے گھر پر سرچ وارنٹ کے تحت چھاپا مارا اور الیکٹرانک سٹوریج ڈیوائسز ضبط کیے، جن میں چوری شدہ ڈیٹا کی کاپی موجود تھی۔ تامسن کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس پر کمپیوٹر فراڈ اور ڈیٹا چوری کا الزام لگا۔ پیج تامسن کا نام اب سائبر کرائم کی دنیا میں ایک مثال کے طور پر لیا جاتا ہے، ایک ایسی کیس اسٹڈی جو یہ سکھاتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ذاتی معلومات کس قدر غیر محفوظ ہو سکتی ہے، اور کس طرح ایک فرد کی لاپرواہی یا ذہانت لاکھوں لوگوں کی پرائیویسی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ہیکر کی نہیں، بلکہ ایک دنیا کی ہے جو آن لائن ہے اور ہمیشہ خطرے میں ہے۔